السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، ماہ مبارک کی بس بہت کم گھڑیاں اور بابرکت ساعتیں ہمارے درمیان رہ گئی ہیں۔ یہ مہینہ اس قدر برکت والا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے، استغفار کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں دوسرے پارہ میں جب روزوں کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تو اس رکوع کے بالکل درمیان میں رمضان کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ روک کر ایک مسئلہ بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اب اس مسئلے کا پیچھے رمضان کے مسائل کے ساتھ کوئی اس طرح واضح تعلق نہیں تھا۔ رمضان کے مسائل کے درمیان میں کہا کہ اے پیغمبر، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا رب دعائیں کیسے سنتا ہے، آپ کے رب کو کیسے پکارا جائے اور کتنی آواز سے پکارا جائے، تو میرے بندوں سے آپ کہیے فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ ہی قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور فرمایا اجیب دعوت الداع، جب بھی کوئی بندہ ہمیں پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی پکار، اجیب کا معنی یہ ہے کہ سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب میرے بندوں کو چاہیے کہ جب ان کو میرا تعارف ہو چکا ہے کہ میں ان کے قریب بھی ہوں، اور ان کی ہر پکار کو ہر زبان میں اور ہر طرح کی آواز میں وہ اونچا کر کے اپنی آواز کو پھر پکاریں یا آہستہ آواز میں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم تو وہ ہیں علیم بذات الصدور ہیں۔ اب یہ ایک بات انسان کے سینے میں چل رہی ہوتی ہے، غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے سینے میں کیا کچھ سوچا جا رہا ہے، کیا کچھ غور کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے مسائل کے درمیان جب دعا کے اس مسئلے کو بیان کیا تو مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ رمضان کا اور اللہ تعالیٰ سے انسان کی طرف سے دعا کا
یہ مسئلوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب رمضان شروع ہو جائے، یہ بابرکت گھڑیاں جب ان کا آغاز ہو جائے اور ابھی یہ ساتیں بالکل اپنے اختتام پہ ہیں، ابھی وہ مسلمان، ابھی وہ میرے بھائی، ابھی وہ میری مائیں بہنیں جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا لمبا دور گزارا اور ان سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اور آج اگر وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم نے یا اللہ 60 سال کی ایک زندگی گزاری، اللہ 70 سال تک کی زندگی گزار چکے ہیں، اللہ اپنے زندگی کے طرف جو پچھلی زندگی ہے نگاہ ڈالتے ہیں، خطائیں ہی خطائیں ہیں، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح پیغام دیا، کہا میرے بندو، زندگی کا جو موقع، یہ جو سالوں کا موقع میں نے آپ کو دیا ہے، اس میں جب کہیں جا کر وہ 10 سال کی عمر میں، وہ 20 سال، 50 سال، 60 70 سال، جب بھی انسان تو اس بات کا اعتراف کر کے میرے سامنے بیٹھے گا کہ اللہ 50 سال کی جو خطائیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، اللہ سرکشیاں ہیں، اللہ وہ تیرے سامنے لے کے بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح انسانوں سے کہا، لوگو آؤ تو صحیح میرے سامنے۔ قرآن حکیم میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا جملہ اتنا اللہ فرماتے ہیں میرے لیے بے ادبی والا جملہ ہے اور ایک گالی کے معنی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جملہ ایسا یعنی بہت بڑا جرم ہے کہ اس پر تو ہونا یہ چاہیے کہ آسمان گر جائے ایسے بندے کے اوپر، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اس بات کو بھی بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایسے بندے بھی اگر معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، تو میں ان کو بھی معاف کروں گا۔ اس رب کی مہربانیوں کا آپ اندازہ لگائیں، اس رب کی بے ادبیاں کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے، اور آج اس رب کا انکار کرنے والے بھی اللہ رزق ان کو بھی دے رہا ہے، اپنے نعمتوں کا اظہار اللہ ان کے سامنے بھی کر رہا ہے۔ میرے رب نے کچھ ضابطے قوانین دیے ہیں کہ ایک عمر ہے انسان، اس عمر میں ہم جو نعمتیں ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ دیں گے، فراوانیاں دیں گے، اور تجھے پھر ایک دن، اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بجائے دور ہونے لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی لحاظ سے خوشحال بھی کر دے، اس کی فراوانیاں خوشحالیاں بڑھتی جائیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہم پھر اس بندے کو بطور سزا نعمتیں زیادہ کر کے، اس کی عمر جو ایک لمبی عمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عطا کر کے، نعمتیں زیادہ کر کے ہم پھر اس کو زیادہ سختی کے ساتھ پکڑنا چاہتے ہیں۔ ہم روز قیامت اس سے پوچھیں گے تو نے تو اتنی کثرت کے ساتھ میری نعمتوں کا استعمال کیا، ان کا شکر تو نے کیسے ادا کیا؟ میرے بھائی آج یہ سوچنے کے لمحات ہیں، آج اپنے آپ سے اعتراف کروانے کے وہ لمحات ہیں، آج موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں اور اپنے آپ سے یہ بات واضح طور پہ کہیں کہ آج اگر جو کچھ بھی ہو چکا وہ خطائیں جو میں جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور دیکھیں نا رب تعالیٰ کا انسان کے اوپر ایک فضل اور کرم دیکھیں اور اندازہ لگائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ یدنی المؤمن، روز قیامت اللہ مومن کو اپنے قریب کرے گا، فیاضع علیہ کنفہ ویسترہ، اس کو اپنے قریب کر کے اس کو ذرا چھپائے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے چھپائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے پوچھے گا اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا نا، اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فیقول نعم اے رب، ہاں ہاں جی اللہ یہ گناہ میں نے کیا تھا۔ اللہ حشر کے میدان میں لوگوں سے چھپا کر بندے سے تنہائی میں پوچھیں گے، اے میرے بندے ذرا بتا نا یہ گناہ تو نے کیا تھا؟ ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حتی اذا قررہ بذنوبہ، جب اللہ تعالیٰ کے اس دربار میں تنہائی میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور بندہ اقرار کرے گا یا اللہ جو بھی تو نے پوچھے سارے گناہ میں نے کیے، اور پھر ورآ فی نفسہ انہ ہلک،
اس سے انسان کہے گا آج تو میرے رب نے میرے سامنے مجھ سے اعتراف کروا لیا ہے، آج تو وہ مارا گیا، ہلاکا، برباد ہو گیا، لیکن کال اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، اے میرے بندے یہ جو گناہ میں نے تنہائی میں تجھ سے جن کے بارے میں پوچھا ہے نا، دنیا میں نے اپنے بندوں کو تیرے اس گناہ کا پتہ نہیں لگنے دیا، تیرے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا دنیا کے اندر، دنیا نے نہیں جانا کہ تو نے کیا کیا کیا، اور آج اس حشر کے میدان میں بھی تیرے ان گناہوں پہ میں پردہ ڈالتا ہوں، میں تجھے آج بھی معاف کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کے ضابطے اور رب تعالیٰ کی رحمتیں اگر ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں، آپ ایک جنگ کے موقع پہ ایک صحابیہ کو آپ نے دیکھا، وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، کبھی ایک بچے کو پکڑتی ہے اپنے چھاتی سے لگا لیتی ہے، کبھی دوسرے بچے کو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے تڑپتے ہوئے اس منظر کو دیکھا تو صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، اس موقع کو اپنے غنیمت جانا، اپنے اصحاب کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا میرے اصحاب ذرا بتاؤ تو یہ جو عورت بھاگ رہی ہے، کبھی ایک بچے کو پکڑتی ہے کبھی دوسرے بچے کو پکڑتی ہے، اگر اس کا اپنا بچہ مل گیا تو میرے صاحب بتاؤ تو یہ اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کیسے اللہ کے رسول، جو کسی کے بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے پیار کر رہی ہے، وہ اپنا بچہ جب مل جائے گا اسے کیسے آگ میں پھینکے گی؟ فرمایا میرا صاحب ذرا بتاؤ تو اللہ تو اس ماں سے کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کیوں کر اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے گا؟ لیکن وہ لوگ جو اس رب کی سرکشی میں حدیں کراس کریں گے اور رب تعالیٰ کی نعمتیں روزانہ استعمال کریں گے، میرے بھائی کبھی ہم سوچے نا اپنے گھر کی فراوانیوں کو، خوشحالیوں کو چھوڑیں، اس جسم کے اندر میرے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہے نا، کبھی ان پر اگر ہم غور کریں تو رب کی رحمتیں، مہربانیوں کا اعتراف کرے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہے نا کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، یہ جملہ بالکل غلط جملہ ہے۔ 70 مائیں کیا، 1000 مائیں، دنیا کی ساری مائیں جمع ہو جائیں، ساری مخلوقات کی جو مائیں وہ ساری جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا مقابلہ نہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 100 حصوں میں، اور صرف ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے، ایک حصہ۔ اس ایک حصے کی وجہ سے مخلوقات میں ہر کوئی بہن بھائی ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں، ان کے درمیان ہمدردی کے رشتے ہیں، ماں بیٹے کا۔ دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان کی جو شفقت ہے، دنیا کے اندر جتنی باقی مخلوقات ہیں ان میں جو مائیں اپنے بچوں سے شفقت کرتی ہے، اور جو بھی دنیا میں کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے رحم اور شفقت کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ اس ایک رحمت، ایک حصہ جو 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے نا، یہ اس ایک رحمت کے حصے کا ایک اظہار ہے، جو لوگ اس رحمت کی وجہ سے لوگوں آپس میں محبت کا، شفقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ 70 ماؤں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہ ماپا جا سکتا ہے، نہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شمار کر سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں رب کی رحمت، اللہ بندوں سے کیسا پیار کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ جنگل کے اندر گیا، اس نے اپنا ساز و سامان اپنی سواری کے اوپر رکھا ہے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ وہ رکا، سو گیا، اٹھا دیکھا سواری بھی غائب ہے، اس کے اوپر کھانا تھا سواری کے ساتھ وہ بھی غائب ہو چکا ہے، اب وہ پریشان ہے، دیکھ رہا ہے کہیں میری سواری مل جائے۔ اس نے دیکھا آگے پیچھے بھاگا، سواری نہیں ملی، تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وہ جب بھاگ کے تھک کے ایک جگہ بیٹھتا ہے، کہتا یہاں ہی بیٹھ جاتا ہوں، اب سواری تو ملنے والی نہیں ہے، اب موت آئے چلو میں یہاں ہی اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ اس انتظار میں اب اس پریشانی کے عالم میں ہے، بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، اٹھتا ہے، اچانک دیکھتا ہے اس کے سامنے اس کی سواری کھڑی ہے، وہ کھانا بھی اس کے اوپر اسی طرح ہے،
وہ اپنی سواری کو دیکھ کر جو اسے یقین نہیں تھا، وہ اپنے کھانے کو دیکھ کر جس کو یقین نہیں تھا، وہ اتنا خوش ہوا تو اپنے رب سے جملہ الٹ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، اور تیرا کیا کرم ہے میرے اوپر۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس جملے کو سن کر مسکرایا کہ میرے بندے نے بذرا جذبے کے اندر آ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے میرا بندہ، لیکن اس نے پکارا مجھے ہی تھا اگرچہ جملہ الٹ کر بیٹھا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی رحمتوں کا تذکرہ ایسے کیا کہ سب سے آخر میں جنت سے ایک بندے کو نکالا جائے گا، جنت سے۔ اس سے آپ رب کی رحمتوں کا اندازہ لگائیں، اور انسان رب اور بندے کا جو تعلق ہے ہم اس کو سمجھیں کتنا وہ پیارا تعلق ہے۔ ہم اس رب کے قریب نہیں ہوتے ہیں، ہم اور دروں پہ اور جگہوں پہ دھکے کھاتے ہیں، کھجل خراب ہوتے ہیں، لیکن اس رب کے قریب نہیں ہوتے، اس رب کے سامنے اپنے دکھ اور درد کو نہیں رکھتے میرے بھائی۔ کبھی ہم سمجھیں کہ ہمارا رب ہماری پکار کو کیسے سنتا ہے، ہماری پکار کو کس طرح وہ سن کر اسے قبول بھی کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری ایک بندہ جس کو جنت جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں لایا جائے گا، وہ جیسے ہی جہنم سے نکالا جائے گا اس کو ایک پانی کے ساتھ نہلایا جائے گا، وہ جہنم کی وہ سختیاں، وہ جو اس کی نحوست ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ شکر ادا کرے گا کہ میں جہنم کے عذاب سے باہر آ گیا ہوں۔ اب کچھ وقت کے بعد دیکھے گا آگے ایک درخت ہے، وہ سایہ دار درخت ہے، کہے گا اللہ جہاں تیرا اتنا کرم ہوا، جہنم کے عذاب سے اللہ تو نے بچایا، اللہ جہنم کی شدت اللہ مجھے اب بھی پریشان کر رہی ہے، اللہ وہ جو درخت کا سایہ ہے اس کے نیچے اگر بیٹھ جاؤں تیرا بڑا ہی کرم ہوگا، بڑا ہی انعام ہوگا، اللہ تو نے پہلے بڑے کرم کیے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے بندے بس آخری فرمائش ہے، اس کے بعد آگے کچھ نہیں۔ کہے گا اللہ آگے کیا ہے؟ سائے میں بیٹھ جاؤں گا سکون آ جائے گا، آگے کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ بیٹھے گا، اللہ کہیں گے بیٹھ جا، اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، پھر کچھ دیر کے بعد آگے ایک درخت دیکھے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا آگے ایک درخت دیکھے گا، کہے گا یا اللہ وہ درخت ہے اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، اللہ اگر اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں، پھل کھاؤں، نیچے سائے میں بیٹھوں، اللہ تیرے کرم، تو پہلے بھی اللہ میرے پر بڑی مہربانیاں کر چکا ہے۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے تو پہلے وعدہ خلافی کر چکا ہے، تو نے پہلے کہا تھا نہیں مانگوں گا آگے، اب پھر دوبارہ سوال کر رہے اللہ بس یہ آخری تمنا، آخری خواہش۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے تو اس درخت کے نیچے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جائے گا، کچھ دیر کے بعد دیکھے گا اس درخت کے بعد ایک آگے درخت، پھل بھی لگا ہے، سایہ بھی ہے، قریب پانی کا چشمہ بھی ہے، کہے گا اللہ کبھی اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں، تیرے انعام میرے اوپر پہلے بھی بڑے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے چل تو اس درخت کے نیچے بھی بیٹھ جا۔ اب جب اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، اب جنت کے دیوار، جنت کے کچھ نظارے اس کو نظر آ رہے ہوں، لیکن اندر کا جو ماحول وہ نظر نہیں آ رہا۔ اب کچھ دیر کے بعد کہے گا اللہ، اب حدیث میں الفاظ بڑے پیارے ہیں، اب سب سے پہلے یہ نہیں کہے گا اللہ میں نے ادھر اس کے قریب جانا ہے، بلکہ الفاظ یہ ہے، کہے گا اللہ تیرے جو میرے اوپر انعامات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہے، تیری مہربانیاں میرے اوپر بہت زیادہ ہیں، اللہ میں مانتا ہوں میں نے تیرے ساتھ پہلے وعدہ خلافی کی ہے، اس پر رکا نہیں ہوں، اللہ آخری گزارش یہ ہے میں نے صرف جنت دیکھنی ہے، میں نے صرف اس کے نظارے کرنے ہیں، میں جو دنیا میں سنتا رہا۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے آ تو جنت کے قریب آ، پھر اسے جنت کے جیسے قریب آئے گا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو جنت کے اندر آ کے جنت کے نظارے کر، وہ جنت کے نظارے جب اندر آ کے کرے گا ایک وسیع جنت کو دیکھے گا، وہ حیران ہو جائے گا، کہے گا اللہ تیری جنت اتنی وسیع، اتنی نعمتوں سے بھرپور۔ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے یہ جنت جتنی بھی وسیع تجھے نظر آ رہی ہے یہ جنت کا حصہ صرف تیرے لیے ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ یہ اپنے رب کے الفاظ کو سنے گا تو اس وقت اپنے رب کے لیے جو الفاظ کہے گا اللہ
اتستہزئ منی وانت ربی، اللہ تو میرا رب ہے اور جہانوں کا رب ہے، اور اللہ تو بھی مذاق کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اللہ تو جہانوں کا رب ہو کے میرے سے مذاق کر رہا ہے کہ یہ جنت ساری کی ساری میری ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملے بول کے مسکرائے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اچانک آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں مسکرایا ہوں بندے کے جرأت دیکھیں کہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرے سے مذاق کر رہا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رب کی رحمتیں اور وہ کیا منظر ہوگا جب ایک انسان اپنے رب کے سامنے پیش ہو اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ محبت کا اظہار کرے. میں کل ہی ایک حدیث کی کتاب میں ایک دعا سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. جب آپ نے جنازہ پڑھایا نا، حضرت طلحہ ایک صحابی ہیں، ایک ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، وہ نہیں، آپ نے حضرت طلحہ کے لیے دعا فرمائی اور دعا کے الفاظ بڑے پیارے ہیں. آپ نے فرمایا ان الفاظ کو ذرا آپ سنیں، اللہم الک طلحہ یضحک الیک وتضحک الی. اللہ تو طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ اللہ طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرائے اور تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرائے. اللہ تو اس طرح طلحہ سے ملاقات کرنا روز قیامت. آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ذہن میں رکھ کر کہ وہ مالک ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ محبت کی کیا کم مثالیں ہیں، یہ محبت کے دلائل کیا کم ہیں. آج ہم سرکشی کی حدیں کراس کر رہے ہیں. آج ہم نے مجموعی طور پہ اپنے رب کو ناراض کیا ہے، پھر بھی وہ اللہ ہمارے ساتھ اس کے وعدے وہی ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنو، تم تو میرے اپنے بندے تھے، تم تو میرے قریبی تھے. دنیا کے اندر عظمتیں، رفعتیں میں نے تم کو عطا کرنی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ تم مجموعی طور پہ مجھے ناراض کرو، مجموعی طور پہ تم ایسی سرکشی کی طرف چلے جاؤ کہ کیا حکومتیں، کیا انفرادی، کیا اجتماعی، مکمل ہر لحاظ سے اے مسلمانوں تم نے مجھے ناراض کیا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے بندے سارے ہیں، وہ کفار ہوں وہ مسلمان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اضافی محبتوں کا اظہار کیا ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے کیا ہے، وہ تو مومنوں کے لیے کیا ہے. آج بھائیو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضابطہ ضرور رکھا ہے. دنیا میں جو محنت کرے گا، جو کچھ معاشرتی لحاظ سے اپنی صفات پیدا کرے گا، اپنے معاشروں میں عدل، انصاف، بھائی چارہ اور باقی معاملات میں جتنا کچھ اچھا سے اچھا ہوتا جائے گا، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ کہتے ہیں دنیا کی عزتیں ہم اس کو عطا کریں گے. لیکن اے مسلمانوں اگر تم یہ والی صفات اپنے معاشروں میں انصاف کو لاؤ، یہ رشوت خوری ختم کرو، جھوٹ کو ختم کرو اور سچ کو عام کرو، سود کا خاتمہ کر کے صرف توکل کرو اللہ کے اوپر کہ اللہ حلال کے رستے، جہاں جہاں حرام کی باتیں اللہ نے کی ہیں کہ یہ حرام باتیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، وہ بہت کم ہیں. حلال کے رستے، وسائل وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع بنائے ہیں. اللہ نے تو کہا ہے اگر میرے اپنے بندے جو میرا گروہ ہے، حزب اللہ ہے، مسلمانوں کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں میرا گروہ ہے. جب اللہ کا گروہ وہ والی صفات جو دوسرے اپنا رہے ہیں، وہی صفات اگر مسلمان اپنائیں، اللہ تو ان کو کچھ اضافی نعمتوں کے ساتھ وہ مقام عطا کرے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ غزوہ بدر کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں پیغمبر کا اسلام، قرآن نے جو احکامات بیان کیے ہیں. بھائیو یہ باتیں وہ نہیں ہیں جو صرف ایک قصہ کہانی تک ہیں، یہ صرف ایک تھیوری ہے جس کا کوئی مشاہدہ، کوئی اس طرح ہم ثابت نہیں کر سکتے عقلی لحاظ سے کہ جنت جو قرآن نے جو وعدے کیے ہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں. ایک مسلمانوں کا تابناک ماضی ہے، مسلمانوں کا ایک معروف مشہور تاریخ اور ماضی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ نعمتیں دی ہیں، مسلمانوں کو وہ حکومت دی ہے، مسلمانوں کو وہ عزت اور رفعت دی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دور کے اندر کفار کے نرغے میں چلے جاتے ہیں. سیدنا عمر کا دور خلافت ہے، سیدنا عمر صرف ایک خط لکھتے ہیں، ایک خط، اور خط میں صرف یہ الفاظ لکھتے ہیں، کہا بادشاہ یہ جو حذیفہ ہیں یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں جو ہمارے پیغمبر کو بڑے قریب تھے، ان کے رازدان تھے، ان کے بڑے محبوب تھے، جو ہمارے محبوب کو محبوب ہے وہ
ہمیں جانوں سے بڑھ کے محبوب ہے۔ کہا اے بادشاہ خط میں لکھا اگر حذیفہ کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے ہم وہ لشکر تیری طرف بھیجیں گے جو موت کو اس طرح پسند کرتا ہے جس طرح تم شراب کو اور زندگی کو پسند کرتے ہو۔ لوگوں سیدنا عمر کے ایک خط سے بادشاہ نے تحائف کے ساتھ مسلمانوں کا وہ پیارا جانثار صحابی حذیفہ تحائف کے ساتھ کیا روب دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ہر طرح کی دنیاوی عزتیں بھی۔ میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ ہم سے اتنی محبت کرے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی بات وہ کیا پیاری بات ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں آج کیا معاملہ ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کے کبھی ایک طرف جا کے مانگ رہے ہیں، کبھی قبروں کے پاس جا کے مانگ رہے ہیں۔ لوگوں کو کیا ہوا ہے، کفار ہیں، بغیر وسیلے کے بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، اور مسلمانوں کو اس طرح کبھی ایک در پہ کبھی ایک قبر پہ جانے کی آخر کیا ضرورت ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھیں۔ سب میرا رب ہے، وہ اتنی برکتیں نازل کرنے والا ہے میرے اوپر، اور کبھی قرآن کے واقعات کو ذہن میں رکھ کے آپ اللہ کے سامنے بیٹھیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے حضرت یونس کو پانی کے اس تہوں کے نیچے اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تو نے حضرت یونس کو بچایا۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے یوسف کے بھائیوں نے اللہ بڑے مکر کیے، بڑی چالیں چلیں، اللہ تو نے یوسف کو عزتیں دی، یوسف کو مقام دیا جس کو بھائیوں کو اللہ تو نے نہیں دیا۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو تو نے ہر طرح سے جو تیرے اپنے تھے تو نے دنیا میں ان کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیا، کبھی ان کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ اللہ تو وہ ذات ہے تو نے اپنے خاص بندے کو دنیا کے اندر ایسا ایسا مقام دیا۔ آج دیکھیں نا دنیا کے اندر صدیاں گزر چکی ہیں، آج خالد بن ولید کا نام زندہ ہے، آج ابن خطاب کا نام زندہ ہے، سیدنا فاروق کو دنیا جانتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ جو صرف پیغمبر کے ساتھ 3 سال رہے اور طائف کے اسی علاقے سے چلے جہاں سے پیغمبر علیہ السلام کو پتھر پڑے تھے، اور آج دنیا ابو ہریرہ سے واقف ہے۔ لوگوں یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ مقام و مرتبے ان لوگوں کو ملے تھے، وہ وسائل جو آج دنیا کے پاس موجود ہیں، وہ جدید ٹیکنالوجی کا وہ ہتھیار، وہ آج دنیا کے پاس جو سہولتیں موجود ہیں، بغیر ٹیکنالوجی کے، بغیر آج ان وسیع دنیاوی وسائل کے، وہ لوگ اللہ پہ ایسا ایمان، سب سے بڑی بات جو اللہ پہ ایمان ہے نا توکل ہے، اور اللہ کا جو دین ہے اس کو جو معاشرتی طور پہ جو لوگ اجتماعی طور پہ جو ملک یا معاشرہ قبول کر کے اپنے درمیان جب نافذ کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے ساتھ جو لوگوں کو وعدے دیے ہیں، لوگوں میرے ان باتوں کو بات اللہ فرماتے ہیں پردے کی ہوگی، اللہ فرمائیں گے لوگوں یہ تمہارے لیے پردہ بہت بہتر ہے، ہر حوالے سے تمہارے لیے خیر والا ہے۔ لوگوں جب جھوٹ چھوڑو گے تمہارے لیے خیر ہے، سود فرمایا یہ میرے ساتھ جنگ ہے، کوئی معاشرہ یہ جنگ کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ نے کس قدر واضح احکامات سے لوگوں کو خبردار کیا، بتایا، اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی معاشرہ ان باتوں پہ عمل کر کے جیے گا ہم دنیاوی لحاظ سے بھی ان معاشروں کو مضبوط کر دیں گے، ترقی دے دیں گے، وہ مقام و مرتبہ دے دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنی زندگی میں مذہب کو، دین کو یہ اہمیت دیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے کسی موقع کے اندر اگر انسان کو اللہ توفیق دے دے، میں یہ بات دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ایک رجحان ہے، بات بات میں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ تو دعا ہی نہیں کر سکتا، فلاں بندہ تو بہت ہی گنہگار ہے۔ میرے بھائی زندگی کے کسی موقع پہ جتنے مرضی گناہوں کی لمبی فہرست ہے، آپ اس سے جب آپ اعتراف جرم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو رب کو اس طرح واسطے دیا کرے، اللہ تو نے 100 بندوں کے قاتل کو معاف کیا ہے، اللہ تو نے بڑے بڑے سرکشوں کو اللہ معاف کیا ہے، اللہ جب تیرے قریب آنے والے وہ بندے جو پیغمبر علیہ السلام سے پہلے جنگیں کرتے رہے احد کے اندر، اللہ جب تو تیرے سامنے انہوں نے بھی معافی کا اعتراف کیا، گزارش کی، اللہ تو نے ان کو معاف بھی کیا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اسلام قبول کروں کیا میرے سارے گناہ، سارا فسق و فجور، ساری زندگی کی لمبی ایک فہرست ہے اللہ پیغمبر علیہ السلام گناہوں کی، اللہ وہ ساری معاف کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں
اللہ سب کچھ معاف کرے گا اگر اسلام قبول کرو گے. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے دھوکے، میرے وہ فراڈ جو بات بات میں لوگوں کو دیتا رہا، اللہ کے رسول وہ بھی؟ کہا ہاں. فرمایا وہ بھی؟ فرمایا اے جاننے والے، صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اس نے پھر کہا اللہ کے رسول میرا دھوکا نیکی بن جائے گا. فرمایا ہاں ہاں، تیرا دھوکا بھی جو ہے جب تو اسلام قبول کرے گا، اللہ کے قریب آئے گا. اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. وہ بندہ جب جانے لگا تو کہنے لگا اللہ اکبر، میرا رب میرے سے کتنی محبت کرتا ہے. تو میں صرف آخر میں یہی کہوں گا، اپنے رب کے ساتھ جو آپ کا میرا رشتہ ہے اس رشتے کو سمجھیں اور رب کی محبتوں کو ذہن میں لائیں اور ان قیمتی لمحات کو جو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی خطائیں، جو غلطیاں ہیں ان کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کریں اور معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، ایک اعلان یہ سماعت فرمائیں کہ نماز عید انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں ٹھیک 6:15 انشاءاللہ ادا کی جائے گی. ٹھیک 6:15 انشاءاللہ نماز عید ادا کی جائے گی. دوسری گزارش یہ ہے کہ 2-4 مہینے پہلے گزارش کی تھی کہ مسجد کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور ایک ہمارے بھائی ہیں عمران صاحب، وہ اس مسجد کی خدمت اور ان کے ساتھ لوگ ابھی مل رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسجد کا نظام بہتر سے بہتر ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نظام کو خود دیکھ بھی رہے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں ایک مشین مسجد کی صفائی کے لیے خریدی گئی ہے جو کہ 3,40,000 روپے کی ہے. تو وہ ابھی اس میں سے کچھ پیسے ادا کرنے ہیں. تو آپ یہ سارے بھائی، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہم بار بار اعلانات نہیں کرتے، یہ اپیل یہ اکثر ہم نہیں کرتے، لیکن یہ مسجد کے ساتھ آپ خود ایسے ذہن رکھ کے جڑ جائیں کہ آپ خود جب جمعے کے لیے آپ آئیں مسجد کا حساب لے کر آئیں، تو اس طرح یہ اپیل کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ انتظامات اچھے سے چلتے رہیں تو ماشاءاللہ ایک ٹیم مسجد کی خدمت کر رہی ہے. تو آپ بھرپور حصہ اپنا مسجد کے ساتھ شامل کر کے جائیں. اور ایک دعا ہے کہ ہمارے بڑے محترم بھائی شیخ محمد ارشد فالکن والے وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ اس ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. یا اللہ جو بھی کچھ فطرے اور جو بھی مسائل جن کا سامنا اللہ ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، اللہ اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا اللہ صلہ ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہماری خطائیں، یا اللہ ہماری غلطیاں، یا اللہ وہ معاف فرما دے. یا اللہ ہم سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سے درگزر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اہل بیتہ اجمعین. پہلے اگلی صفحے جو ہے وہ مکمل کر لیں اور آگے آگے ہو جائیں، اور صفوں کو آگے پیچھے دیکھ کے پہلی صفوں کو اچھی طرح پہلے مکمل کر لیں.